فرانس کا پارلیمنٹ ایک طاقتور ادارہ ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایوانی زرعی اس کی تعداد جو ہے 577 ہے، اس کو 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسرا ہے سینٹ، اس کو جو ہے 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 248 ہے۔ فرانس کا پارلیمنٹ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو ایوانی زرعی کہا جاتا ہے ایک کو، اور دوسرے کو ایوانی بالا کہتا ہے، یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی۔ فرانسیسی پارلیمنٹ، جسے پارلیمنٹ فرانسیس کہا جاتا ہے فرانسیسی زبان میں، فرانس کے جو سیاسی نظام میں ایک اہم ستون ہے۔ یہ قانون سازی کا ادارہ ہے جو عوام کی نمائندگی کرتا ہے اور حکومت کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے جو اختیارات ہے اور جو افعال ہے وہ دوسرے جو پارلیمنٹ ہوتی ہے دوسرے ممالک کی، اس کی طرح بالکل مشابہت رکھتا ہے۔ وہ جو اختیارات وہ استعمال کرتے وہی اختیارات یہ فرانسیسی پارلیمنٹ استعمال کرتا ہے۔ فرانسیسی پارلیمنٹ کی تشکیل اور ان کے ممبران کی تعداد۔ فرانسیسی پارلیمنٹ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، قومی اسمبلی جسے ایوانی زرعی کہا جاتا ہے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ 577 ہے۔ اس کی جو ارکان کی مدت ملازمت ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سب سے طاقتور ایوان ہوتی ہے۔ سینٹ یہ ایوان بالا ہے، اس کی جو ارکان کی بلا واسطہ انتخاب کے ذریعے مقامی نمائندے منتخب کرتا ہے، بلا واسطہ طریقے کے ذریعے، انڈائریکٹ طریقے کے ذریعے۔ سینیٹر کے لیے مدت ہے جو 6 سال کی ہوتی ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 348 ہے۔ ہر 3 سال بعد آدھے ارکان تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فرانسیسی پارلیمنٹ کی اختیارات اور ان کی تفصیل۔ نمبر 1، ایڈمنسٹریٹو اوورسائٹ۔ پارلیمنٹ حکومت کے تمام محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتی ہے۔ وزراء کو طلب کر کے وضاحت لی جا سکتی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی آف انکوائری بھی بنائی جاتی ہے۔ برطانیہ میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کا جو کوشچن آنسر ہوتا ہے طریقہ، وہ بہت ایک سخت ایک کڑی نگرانی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، جس کی نگرانی بڑی مضبوط ہوتی ہے، یعنی بڑی سخت طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے ان کو بہت زیادہ پاور حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو ارکان ہوتے ہیں حکومت کے، اس کو زیادہ سخت طریقے سے اس کو کنٹرول کرتا ہے فرانسیسی پارلیمنٹ کے برعکس، کیونکہ یہ نظام مکمل جو ہے نا کہ برطانیہ میں یہ ایک پارلیمانی نظام ہے۔ اگر ان کا موازنہ پاکستان سے کیا جاتا ہے تو نگرانی کا جو نظام ہے مگر بہت کمزور ہے، اور اس کا جو برعکس جو ہے برطانیہ کے جو نظام ہے نگرانی کرنے کا، کنٹرول کرنے کا بہت زیادہ مستحکم ہے۔ فائنینشیل کنٹرول۔ بجٹ، ٹیکس، سرکاری اخراجات کی مکمل منظوری پارلیمنٹ دیتی ہے، اور آڈٹ رپورٹس کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ جتنے بھی جو فائنینشیل بل ہوتے ہیں وہ صرف قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو 3 ریڈنگ کے ذریعے کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر ریڈنگ میں باقاعدہ اس پہ اس کے مقاصد، اس کے جو آبجیکٹیو ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے، اس کی تفصیلات پر ڈسکشن ہوتی ہے۔ پہلے ریڈنگ میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ڈسکشن، لیکن دوسرے اور تیسرے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ آخرکار اس کی جو ہے تفصیلات کو ہے اس کو کمپائل کیا جاتا ہے، اس کی جو فوائد ہے، اس کے جو نقصانات ہے، اس کا بھرپور جائزہ لیا جاتا ہے اور ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جتنی بھی جو فائنینشیل بل ہے وہ صرف یہی ایوان زرعی میں نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، جس طرح UK کے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، پاکستان کے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، یا ہندوستان کے پارلیمنٹ میں۔ تو فرانس کا پارلیمنٹ جو ہے ایوانی زرعی لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی، اس میں بھی ایسا طریقہ ہے کہ جو جتنی بھی ٹیکس، سرکاری اخراجات اور جو بجٹ کے بارے میں جو منظوری ہوتی ہے یا اس کو پیش کیا جاتا ہے جو بل کے ذریعے، وہ سب کے سب نا یہ ایوانی زرعی میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں سے اس کی منظوری لی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے ایک فائنینشیل کنٹرول کا ایک مؤثر نظام ہے کہ جتنے بھی تمام بل ہے وہ فائنینشیل ریلیٹڈ ہو وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ایوان کو دوسرے جو ایوان ہے، ایوان بالا یا سینٹ پر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ قانون سازی میں حدود۔ لمیٹڈ لیجسلیٹو ڈومین۔ فرانس میں پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیارات آئین کے تحت محدود ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات میں حکومت ایگزیکٹو آرڈیننس کے ذریعے قانون بنا سکتی ہے۔ اب اس کا موازنہ اگر ہم یورپین پارلیمنٹ کے جو UK کا جو پارلیمنٹ ہے ان سے کریں، اس میں پارلیمنٹ بہت سبرن ہے، بہت اس کو آزادی حاصل ہے، بہت سپریمیسی اس کو حاصل ہے، کوئی اس کی آئینی حد نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں ہے جس طرح فرانس میں ہوتا ہے۔
پاکستان آئین کے تحت قانون سازی محدود ہے. فیڈرل اور پروونشل جو ہے وہ قانون سازی اس میں تقسیم ہے کہ یہ صرف جو فیڈرل لسٹ ہے اس پہ وہ کر سکتی ہے فیڈرل لیول کے، اور جبکہ پروونشل میٹر ہے وہ اس پہ پروونشل میٹر. عدالتی نوعیت کے اختیارات. جوڈیشل پاور. بعض معاملات میں پارلیمنٹ کو عدالتی کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے. فرانس کے ایوان پارلیمنٹ میں صدر کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے، اس کے خلاف امپیچمنٹ بھی وہ کر سکتی ہے، اور دوسرے جو ہے اپرادھ یا گورنمنٹ ان کو برطرف بھی کر سکتی ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو یہ جو ہے برطرف کر سکتی ہے. اگر سیریس ایلیگیشن کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہو یا کسی پرسن کے بارے میں یا منسٹر کے بارے میں، اس کو جو ہے نا وہ انکوائری کے ذریعے وہ کرتے ہیں. اس طرح یونائٹڈ کنگڈم میں جو ہاؤس آف لارڈ ہے وہ عدالتی کردار ادا کرتا تھا، لیکن اب یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات سب چلے گئے. پاکستان میں مواخذہ جو ہوتا ہے یہ بھی ابھی تک یہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ پاکستان اور یہ جو ہے یہ یو کے اور فرانس کا جو ہے جو عدالتی اختیارات ہے وہ تقریباً بہت زیادہ آپس میں مشابہت رکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل پاور. آئینی ترامیم. پارلیمنٹ جو کہ فرانس کی جو پارلیمنٹ ہوتا ہے اس میں آئین میں تبدیلی لانے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں بل پیش کر سکتی ہے. بعض صورتوں میں ریفرینڈم بھی کرایا جاتا ہے اگر کسی بل میں وہ کچھ تبدیلی لائی جاتی ہے یا کچھ قوانین میں وہ تبدیلی لانا چاہتی ہے، یا جو پرانے آئین ہیں یا پرانے جو قوانین ہیں اس میں وہ تبدیلی لانا چاہتی ہے، تو وہ ایک ترمیم کے ذریعے ایک بل کے ذریعے اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے آتا ہے. بعض صورت میں ریفرینڈم بھی کرایا جاتا ہے. جس طرح یو کے میں کوئی تحریری آئین نہیں ہے، لہٰذا پارلیمنٹ سپریم ہے اور وہ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. پاکستان جو ہے اس میں جو پارلیمنٹ ہے وہ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، جبکہ عام نارمل جو قوانین ہوتی ہے کرمنل سول اور جو سوشل ریلیٹڈ لا ہوتی ہے اس میں وہ آسانی کے ساتھ سادہ اکثریت سے وہ ترمیم کر سکتی ہے. خارجہ پالیسی میں کردار. جتنے بھی معاہدے دوسرے ممالک کے ساتھ ہوتی ہے، بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں ملٹری کے لحاظ سے یا دوسرا فارن ریلیشن کے لحاظ سے، یا جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو تجارتی قوانین اور جو تجارتی معاہدے ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات، یہ سب جو ان ٹریٹیز کو ایگریمنٹس کو وہ منظوری جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کی منظوری دے دے تو وہ ٹریٹی ایکٹ یا وہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے. یو کے میں حکومت زیادہ طاقتور اور پارلیمنٹ کا کردار محدود ہے، لہٰذا ان کے لیے منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان میں خارجہ پالیسی زیادہ تر ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہی پالیسی بناتی ہے، لیکن پھر بھی نا وہ جو ہے ڈسکشن کے ذریعے وہ جو ہے نا حکومت کی خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. جو حکومت کی جو ساتھ جو اپوزیشن کی پارٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تنقید کرتی ہے حکومت کے جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، ان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ملٹری پالیسی ہوتی ہے وغیرہ سب وہ ڈسکس کرتے ہیں. جنگ اور ایمرجنسی کی جو اختیارات ہوتی ہے. ایمرجنسی کے دوران پارلیمنٹ کا کردار عام ہوتا ہے. یو کے اور پاکستان میں ایگزیکٹو کو زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی کچھ جو ہے نا وہ جو ہے نا ایگزیکٹو کے اختیارات کو وہ اس کو متاثر کر سکتی ہے. جب تک پارلیمنٹ کے اپروول نہ لیا جائے تب تک کوئی جنگ یا امن وغیرہ جو ہے ایمرجنسی کے اختیارات اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان میں زیادہ تر اس کے باعث ہوتا ہے. تو فرانس کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو ہے نا وہ کردار بہت عام ہے. ایمرجنسی کے دوران جتنے بھی اختیارات ہوتی ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کا نفاذ اور جنگ کے جو ہے وہ دورانیہ وغیرہ وہ سب پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کی اپروول ضروری ہے. نتیجن اب دیکھ کے سکتے کہ فرانسی پارلیمنٹ کے اختیارات متوازن ہیں، نہ تو یو کی طرح مکمل طاقتور ہیں اور نہ پاکستان کی طرح عملی طور پر کمزور ہے، بلکہ یہ ایک ہائبرڈ سسٹم میں جہاں پارلیمنٹ اور صدر دونوں طاقت کا اشتراک کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ تو نہ جو ہے برطانیہ کی طرح اتنا سپریمیسی رکھتا ہے اور نہ یہ پاکستان کی طرح ہندوستان کی طرح یہ کمزور ہے کہ وہ عملی طور پر بے بس حکومت کے سامنے. فرانسیسی پارلیمنٹ کی عام اختیارات یہ ہے، مختصر طور پر ہم اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہے قانون سازی کے اختیار. لیجسلیٹو پاور. پارلیمنٹ کی قوانین بناتی ہے، ترمیم کرتی ہے اور ختم کر سکتی ہے. بل دونوں ایوانوں میں پیش کی جا سکتی ہے. اگر اختلاف ہو تو قومی اسمبلی کو حتمی برتری حاصل ہوتی ہے. نمبر 2 فائنینشیل پاور. مالیات کے اختیارات. بجٹ کی منظوری پارلیمنٹ دیتی ہے. حکومت اخراجات پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. نمبر 3 حکومت پر نگرانی کنٹرول اور گورنمنٹ. پارلیمنٹ حکومت سے سوالات پوچھ سکتی ہے. تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل کی جا سکتی ہے. قومی اسمبلی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتی ہے. نمبر 4 آئینی ترامیم میں کردار. رول ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ.
پارلیمنٹ آئین میں تبدیلی کے عمل میں حصہ لیتی ہے، بعض اوقات مشترکہ اجلاس کانگریس بلایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے فنکشنز افعال: عوام کی نمائندگی کرنا، عوام کے مسائل پارلیمنٹ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس طرح قانون سازی کے اختیارات، نئے قوانین بنانا، پرانے قوانین میں بہتری لانا یعنی لا میکنگ۔ اکاؤنٹیبلٹی آف دی گورنمنٹ: حکومت کو جواب دہ بنانا اور ان سے سوالات اور پوچھ گچھ کرنا۔ پالیسی امپلیمنٹس: پالیسی سازی میں حصہ، قومی پالیسیوں پر بحث اور رہنمائی فراہم کرنا، ان کو ڈسکس کرنا، ان کو تنقید کا نشان بنانا، ان کے جو اچھے رخ ہے اور ان کے جو نقصانات ہیں ان سے آگاہ کرنا حکومت کو۔ کی فیچر: عام جو خصوصیات ہے جو پارلیمنٹ کا ہوئی ہے، فرانس میں نیم صدارتی نظام سیمائی پریزیڈنشل سسٹم ہے، جس طرح یہ رشیا میں ہوتا ہے جس میں وزیر اعظم کو بھی منتخب کیا جاتا ہے، اس طرح فرانس میں بھی وزیر اعظم کو منتخب کیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ وزیر اعظم اور صدر کے درمیان ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کو بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں لیکن وہ محدود ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اختیارات صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ تقسیم ہوتے ہیں، لیکن رشیا میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ صدر کے پاس پورے اختیارات ہوتے ہیں، وہ اکیلا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ آٹوکریٹک ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کو سینیٹ پر برتری حاصل ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرانسیسی پارلیمنٹ ہے ایک مضبوط متوازن ادارہ ہے جو کہ قانون سازی، حکومت کی نگرانی اور عوامی نمائندگی کے ذریعے عام پرائز سر انجام دیتا ہے۔ اس کی دوئمانی نظام طاقت کے توازن کو برقرار رکھتا ہے اور جمہوریت کو مضبوط بناتا ہے، اور اس طرح اگر ایک سے غلطی ہو جائے ایک ایوان میں یا کچھ قانون سازی پر تو دوسری ایوان جو ہے نا اس کی وہ درستگی کرتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ اصلاحات لاتا ہے تاکہ وہ جو ہے جو کچھ کمی بیشی رہ گئی تھی پہلے ایوان میں ریڈنگ میں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ریڈنگ میں، اس کو وہ جو ہے وہ اس میں بہتری لا سکے اور اس میں کچھ تبدیلی لایا جا سکے۔ تو یہ تھا فرانس کے جو پارلیمنٹ ان کے اختیارات، ان کی تفصیل۔ میرے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے پلیز یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔